رانا صاحب، جن پنجاب کے وزراء کا ذکر ہو رہا ہے اس میں کچھ وفاقی وزراء بھی شامل ہیں، تو ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں جناب حنیف عباسی صاحب، انہوں نے آج کیا فرمایا، ذرا وہ سن لیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں کوئی اختلاف نہیں، ایک ہی کشتی کے سوار ہے۔ 100 دفعہ دس چکے ہیں کہ اسی اس سے تنخواہ دیتے وہ بھی کام کریں گے تے اسی بھی کام کریں گے جیڑی سانہ میں نے دی ملتی ہے۔ رانا صاحب، یہ حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، اور یعنی کہ اسی پرانی تنخواہ پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، صحیح کہا انہوں نے؟ نہیں، وہ نئی تنخواہ کی بات کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ تنخواہ بڑھ گئی ہے، تو وہ ایم این اے کی نئی تنخواہ کی بات کر رہے ہیں وہ۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ نے کور کر لیا ہے۔ تو شرجیل میمن صاحب، چلیں یہ تو میں نے ایک ازراہ تفنن ایک بیان چلایا ہے، لیکن آپ کو کس بیان پہ اعتراض ہے؟ حنیف عباسی صاحب کے بیان پہ اعتراض ہے یا کسی اور بیان پہ اعتراض ہے؟ خیر عامر صاحب، میں نے تو ابھی سنا ہے یہ بیان۔ میں حنیف عباسی صاحب کو اور پی ایم ایل این کو یہ مطلب بڑے گزارش کے ساتھ کہہ دوں کہ کسی غلط فہمی میں کسی کو نہیں رہنا چاہیے۔ ہم کسی تنخواہ پہ کام نہیں کرتے، اور نہ ہی یہ ان کا مجھے نہیں پتا کہ وہ انہوں نے کیا سوچ کے کیا ہے، اور یہ اس میٹر پہ پیپلز پارٹی جو ہے بہت سنجیدہ ہے، اور اگر وہ غلط فہمی میں ہے حنیف عباسی صاحب کہ جی پیپلز پارٹی ہر صورت میں جو ہے ہر چیز کو قبول کر لے گی، تو یہ بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فہمی، اور یہ غلط فہمی کبھی کبھی جو اپنے لیڈران کو بھی اگر غلط مشورے کو دیتے ہیں تو پھر یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے۔ جو وہاں پہ بات کی انہوں نے بیانوں کی، یس ہم نے کہا کہ جی پنجاب سے کچھ اور کچھ ان کے وزیر مملکت صاحب ہیں لاء کے، انہوں نے کبھی کبھی اس طرح کے بیانات دیے، اور آج بھی پنجاب سے کی گورنمنٹ سے جو بیانات آئے ہیں وہ قابل افسوس ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ غیر سنجیدہ ہیں۔ اور اگر اس پوری سچویشن کو معذرت کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ اور جو ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں نے کہا کہ معزز لوگ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب جیسے بھی، لیکن اگر کچھ اور پرائم منسٹر صاحب بھی سنجیدگی سے لے رہے ہیں اگر، لیکن باقی جو اگر یہ لوگ سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں، ان کو احساس نہیں ہے سچویشن کا، یہ بہت لائٹلی لے رہے ہیں چیزوں کو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سچویشن از ویری سیریس، اور ہم اس کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں، اور نہ ہی ہم کوئی چیز اس وقت مذاق میں کر رہے ہیں، اور نہ ہی ہمارا مذاق کا مقصد ہے۔ اور ان کو اگر پی ایم ایل این اس کو روٹین میں ان کے لیے جو محکمے والے وہ اگر بیانات دے رہے ہیں کہ جی بس وہ کبھی وہ چیف منسٹر صاحب کو کسی اور چیف منسٹر سے ملا رہے ہیں، کبھی وہ پیپلز پارٹی لیڈرشپ پہ تنقیدیں کر رہے ہیں، تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں امیچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کی مطلب وہ کسی اور فریم آف مائنڈ میں چل رہے ہیں، سچویشن یہ لیکن شرجیل صاحب، اگر بلاول صاحب جو ہیں وہ جلسے میں اگر وہ براہ راست تنقید کریں گے مسلم لیگ نون پہ، شیر کا لفظ استعمال کر کے مذاق اڑائیں گے، تو پھر ظاہری بات ہے پنجاب کے وزیر جواب تو دیں گے نا۔ تو کیا یہ جواب الجواب نہیں ہو رہا؟ یعنی کہ یہ ون وے ٹریفک تو نہیں ہے، دونوں طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ حامد صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت ہم کس سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ چیز جو ہے مطلب شاید ہمارے پاس نیشنل میڈیا میں ایک دن سے یہ چیز زیادہ تھوڑی ہائی لائٹ ہوئی ہیں، یہ نہروں کا مسئلہ سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اس وقت جو ہے لوگوں کو پانی کی شارٹیج قدرتی بھی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس بار ویسے ڈراؤٹ ایئر ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، اور لوگ واقعی اس غلط فہمی میں ہے کہ شاید کینال بننا شروع ہے۔ مجھے پتا ہے کینال ابھی نہیں بنے، ہمیں پتا ہے کینال نہیں بنے، لیکن ہم اسی چاہتے ہیں کہ اس منصوبے کو آپ بند کریں تاکہ لوگ جو اس وقت نیچرل ڈراؤٹ ہے وہ آپ کی طرف بھی غلط فہمی میں نہ لیں۔ لوگوں کو ورگلایا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، کچھ ایسے بیوقوف لیڈر ہیں جو وہاں پہ جا کے چولستان میں اور الٹی سیدھی ویڈیوز بیٹھ کے بھیج رہے ہیں کہ جی یس کینال کا کام شروع ہو گیا ہے، کچھ اور لوگ بھی فلنتھراپسٹ بھی وہاں پہنچ گئے، لوگوں کو مطلب غلط راہ بتائی جا رہی ہے۔ اب ایک لیٹ سپوز نیچرل آپ کا ڈراؤٹ ہے، اور آپ اگر لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کینال بن چکا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو پانی کم ہے، تو لوگوں کا تو پارا ہر ایک نے تو وہ چیز نہیں دیکھی، ہر ایک نے یہاں پورے 7 کروڑ عوام نے جا کے چولستان نہیں دیکھنا ہے، تو لوگوں کو مس گائیڈ بھی کیا جا رہا ہے۔ ہم نے تو فرم ہے پیپلز پارٹی پہلے دن سے کہ کینال نہیں بنیں گے اور نہیں بننے دیں گے، یہ 2 سوال ہیں نا پیپلز پارٹی طرف سے، تو ہم لوگ اس پہ فرم ہیں۔ لیکن یہ جو ایک پروپیگنڈا کی مہم چل رہی ہے، تو چیزیں بہت سیریس ہیں۔ تو اگر چیئرمین صاحب نے بھی میرے حساب سے، جو ہم سب کے ایکسپیکٹیشن حساب سے، بہت نرم اپنا رویہ رکھا ہوا ہے، نرم مینس کہ وہ ایک بہت میچورٹی والا، میں نرم بھی لفظ نہیں کہوں گا، میچورٹی والا، تو ان کے بیانات کو کوئی غلط رنگ نہ لے، لیکن وہ میچورٹی کے ساتھ ساتھ وہ اپنا میسج بھی بڑے پولیٹلی وہ کنوے کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں، اور انہوں نے کہا اگر 4 اپریل والا جلسہ دیکھتے تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس طرح کی سچویشن ہے، انہوں نے پاکستان کھپے کا بھی نعرہ لگایا، انہوں نے کہا کہ ہم سب چاروں صوبوں کو مل کر جڑ کے
جو ایک مضبوط پاکستان بنانا ہے وہ بھی چیئرمین صاحب نے بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پانی کا مسئلہ ہے عوام کے لیے تو میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا, وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا. وہ بھی انہوں نے کلیئر میسج دیا. تو وہ ان کی وہ سنجیدہ باتیں کر رہے ہیں ساری. ٹھیک ہے. اچھا کامران صاحب, آپ کی جماعت نے تو ہمیشہ عدم تشدد کی بات کیا ہے, وائلنس کا سامنا بھی کیا ہے, وائلنس کی مذمت بھی کیا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نیرو کا مسئلہ ہے تو اس میں جو آپ کی جو سندھ میں جماعت ہے JUI, اس کے کچھ رہنما جو ہیں وہ ہتھیار اٹھا کے بھی سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں اور کافی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں. نہیں, میں ان کی وہ ویڈیو نہیں چلانا چاہتا. وہ ہتھیار تک معاملہ نہیں لے جانا چاہیں گے. وہ کچھ مطلب اگر کسی نے اس طرح سے بے وقوفی کی ہے تو اس کو یہ میسج کنوے ہو جائے گا. ہم پرامن لوگ ہیں اور پرامن جدوجہد پہ, دستوری جدوجہد پہ جو ہے یقین کرتے ہیں. ہتھیار کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو ایک اپیل کی جا رہی ہے کہ جی آپ احتجاج ضرور کریں لیکن سڑکیں بند نہ کریں, اس کی آپ تائید کرتے ہیں؟ اس میں وہ ایک دن کے لیے سڑکیں بند کی ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے, دیکھیے بلوچستان میں معاملہ حل نہیں ہوا جب تک جو ہے وہ ابھی بھی حل نہیں ہوا, مگر وہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ آپ کے کئی سڑکیں جو ہے نا بند رہیں اور ابھی بھی جو ہے نا اکثر سڑکوں پہ ٹریول نہیں ہو سکتا. خیبر پختونخوا میں یہی حال ہے. سندھ میں بھی جو ہے نا وہ اس معاملے کو جو ہے اس ایشو کو اتنا خراب کر دیا گیا. آپ اس کا آئینی ادارے کا اجلاس بلواتے, اس میں بتاتے کہ جی یہ پانی ہمارے پاس فالتو ہے, یہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے, اور دوسروں کو اس پہ قائل کرتے, یہ بات ختم ہو جاتی. یا جو بھی میکنزم تھا 1991 کے معاہدے کے مطابق اس میں جو ہے نا وہ لے آتے تو مسئلہ بڑا آسانی سے ختم ہو سکتا ہے. یہ خام خواہ مسائل پیدا کرتے ہیں. پہلے مسئلہ پیدا کرتے ہیں پھر اس کو حل کرنے کی طرف جاتے ہیں. تو نان ایشوز جو ہے نا اسی کو کہتے ہیں. یہ نان ایشوز تھے جن کو ایشوز بناتے ہیں اور پھر اس کی طرف جاتے ہیں تاکہ لوگ اصل ایشوز کی طرف نہ آئیں. اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو غربت ہے. اصل ایشو کیا ہے؟ ہماری تعلیم نہیں ہے. اصل ایشو کیا ہے؟ ہماری صحت کا مسئلہ ہے. اصل ایشو کیا ہے؟ یہاں اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں ہے. اصل ایشوز کی طرف لوگوں کو نہ آنے دیں. نان ایشوز پہ لگائیں کہ پانی نہر بن رہی ہے, نہر بند ہو جائے گی, یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. بلوچستان میں کوئی نان ایشوز پہ شروع کر دیں, خیبر پختونخوا میں نان ایشوز پہ جو ہے نا وہ معاملات کو گڑبڑ کروا لیں, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں, اصل ایشو سے ہٹ جاتے ہیں اور پھر آپ معاملات کے حل کی طرف نہیں جاتے. اچھا, آج تو آپ سینٹ میں احتجاج کر رہے تھے PTI کے ساتھ مل کے, ہم نے تو یہی دیکھا آج, لیکن کچھ دیگر معاملات ہیں اس پہ آپ کے اور PTI کے معاملات ابھی تک طے نہیں ہوئے, اور اسی لیے عمر ایوب صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, ذرا میں سنوانا چاہتا ہوں کامران مرزا صاحب کو. ہم لوگ کوئی چھوٹی سی پولیٹیکل پارٹی تو نہیں, ہم لوگ انشاءاللہ اکیلے بھی چلیں گے. ہم لوگ کسی کا انتظار سچ نہیں کریں گے کہ ان کی مرضی وہ آتے ہیں آئیں. ہم لوگ کسی کو فورس نہیں کرتے ہیں. JUI خود مختار پارٹی ہے, ان کی اپنی شورا ہے, وہ خود اپنی مشاورت کر کے ہمیں بتا دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا یا JUI کا بہت ساری چیزیں سیٹل ہو چکی تھیں, ہو گئی ہیں, اور اکوموڈیشن دونوں سائڈ پہ ہے. ان کی مرضی, وہ آنا چاہتے ہیں. فابیہ, بہت اچھی بات ہوگی. تو کامران مرزا صاحب, اب آپ نے 27 اپریل کو ایک مجلس اتحاد امت کے نام سے ایک دینی جماعتوں کا اتحاد بنا لیا ہے. آپ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے مشترکہ جلسہ کر رہے ہیں, تو اس سے تاثر یہ ملا کہ PTI کے ساتھ آپ کے معاملات نہیں بنے اور نہ ہی بنیں گے. یہ نہیں کہہ سکتا نہ بنیں گے, مگر فی الحال ہم نے ان سے معذرت کی ہے. آفیشلی بھی کنوے کر دیں گے ان کو, اور میڈیا کے ذریعے جو ہے نا وہ کنوے ہو گئی ہے. اس میں بہت بیرسٹر گوہر صاحب نے آج بیان دیا کہ جی JUI کی طرف سے تو ہمارے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں کیا جا رہا. نہ, ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ جس وقت اصل ایشو جو شروع ہوا, بہت ساری بات آگے بڑھ گئی تھی. پھر جب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی باتیں آئیں, ان کے ایک ساتھی نے وہ قرآن شریف اٹھا کے, بلکہ قرآن شریف پڑھ کے فرمایا کہ جی خان صاحب نے ان کو یہ ہدایت دی ہیں. پھر چونکہ آدم سواتی صاحب نے پھر JUI کی کمیٹی کی طرف سے جو کمیٹی بنائی تھی اس میں تھا. میں نے پھر اس کو بار بار ریپیٹ کیا کہ اس کی جو ہے نا آفیشلی جو ہے نا آپ وضاحت کر دیں کہ یہ آیا اس طرح کی کوئی بات ہے. تو پھر اس میں کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. پھر جو ان کی طرف سے کمیٹی ہے, انہوں نے کل مجھے جو ہے میسج کیا کہ آیا وہ میڈیا کی خبروں کے بعد کہ آیا کیا جو ہے نا وہ آپ نے اتحاد سے انکار کر دیا. تو اس وقت تک مولانا کا سٹیٹمنٹ نہیں آیا تھا. میں نے ان کو کہا کہ مجھے اس بات کا کنفرم پتہ نہیں ہے, مگر اس کے بعد مولانا کا سٹیٹمنٹ آ گیا. تو پورے احترام کے ساتھ ہم نے اپنے طور پہ ایشو ٹو ایشو بیسس پہ ہم ان کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں, ہم باقی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں, مگر اتحاد کا حصہ نہیں ہے. اچھا, اور اعتراض آپ کو یہ ہے کہ یہ آپ کو بائی پاس کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی کوششوں میں مصروف ہیں. وہ ہم نے پہلے ان کے ساتھ ایک شرط طے کر لی تھی, بہت ساری شرائط میں یہ شرط طے کر لی تھی,
اور اس کے لیے ہاں کر دی گئی تھی، اس لیے ان پہ بائنڈنگ تھی. ہم نے اپنے لیے بھی وہ شرط رکھی تھی، ہم نے ان کے لیے بھی شرط آپ نے رکھی. کہا تھا کہ نہ آپ کی جماعت نہ ان کی جماعت کوئی بھی جماعت اس اتحاد میں سے اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ سے اپنے طور پہ کوئی مذاکرات نہیں کرے گی. اگر کچھ ہوگا تو وہ اس نظم کے تحت ہوگا جو اتحاد بنے گا اس کے نیچے ہوگا. مگر پھر جب یہ خبریں آئیں تو پھر معاملات جو ہے وہ اچھا